میں ہے سچائی، پھر مذاق کرتے ہیں اس خدا کو جس میں ہے خدائی۔ خدا یسوع مسیح کے بابرکت جلالی فتح مند نام میں آپ سب کو سلام۔ خدا یسوع مسیح کو اپنے باپ سے ایک ذمہ داری ملی کہ باپ کی تعلیم وہ گاؤں گاؤں شہر شہر جا کے دے، اور انہوں نے بڑی اچھی طرح سے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا، اور وہ یہی ایک ایسا پیغام ہے جو دنیا کی انتہا تک پہنچنا ہے۔ اور آج اس زمانہ کے میں بہت سے لوگ خدا کے یسوع مسیح کے ہاتھ میں مقرر ہو چکے ہیں، اور بہت سے ابھی باقی ہے۔ خدا یسوع مسیح کے جلالی نام کی تمجید ہو، جو آج ایک خاکسار دنیا میں سب سے چھوٹا سا خادم ہونے کی بلاہٹ ملی ہے کہ باپ کے پیغام کی ذمہ داری میں شہر شہر گاؤں گاؤں اپنے خاندان اور کلیسیا میں جا کر دوں۔ میں شکر گزار ہوں خدا کا، مجھے اپنے بندے کو عزت بخشی اور جلالی نام کی خاطر حاضر جماعت کا شکر گزار ہوں۔ ہم دیکھیں کہ خدا کے زندہ پاک کلام میں سے مقدس لوکا کی انجیل 13 باب اور اس کی 22 آیت۔ کو پلیز پڑھنے میں رہنمائی کریں۔ 13 باب اس کی 22 آیت۔ اور دعا کریں گے۔ اب میں تیرا شکر گزار ہوں اس نئے دن کے لیے، اس کلام کے لیے، اس کلیسیا کے لیے جو ایک خاندان کی حیثیت میں ہم یہاں موجود ہیں۔ خداوند میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ آج اس کلام کے وسیلہ سے ہماری زندگیاں تبدیل ہو جائیں، ہمارے رویے تبدیل ہو جائیں، ہماری سوچیں تبدیل ہو جائیں، ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں، ہماری بیماریاں ختم ہو جائیں، اسی کے نام سے آمین۔ وہ شہر شہر اور گاؤں گاؤں تعلیم دیتا ہوا یروشلم کا سفر طے کر رہا ہے۔ تو یسوع کی تعلیم جب ہم دیکھیں کہ تعلیم کیا ہے، تو یسوع کا پیغام آسمان کی بادشاہی کا پیغام، راستی کا پیغام، خوشخبری کا پیغام۔ ہمارے لیے تعلیم دی گئی ہے کہ خدا یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے ہم نجات پا چکے ہیں، اس کے خون کے وسیلہ سے ہمارے اندر صاف ہو چکے ہیں، ہم مردہ تھے اب زندہ ہو چکے ہیں، اس کے خون کے وسیلہ سے ابلیس کی قید سے آزاد ہو چکے ہیں۔ یہ خدا کا پیغام ہے جو ہم نے گھر گھر جا کر، شہر شہر جا کر، اپنے خاندانوں میں، کلیسیا میں دینا ہے کہ توبہ کرو کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے۔ ہم ایک اور حوالہ دیکھیں گے جو ہم مقدس میں سے پیدائش 3 باب اور اس کی 19 آیت سے درخواست کروں گا۔ تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک کہ زمین میں تو پھر لوٹ نہ ہو جائے، اسی لیے کہ تو اس سے نکالا گیا ہے، کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا۔ کیونکہ تو خاک ہے اور پھر خاک میں لوٹ جائے گا۔ ہمارا جو جسم ہے یہ فانی ہے، یہ خاکی ہے، یہ خاکسار ہے، اس لیے خاک میں مل جانا ہے۔ تو ہمارے جسم کے اندر روح ہے، ہمارا جسم خالی ہے، خاکی ہے، یہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ جسم ہے جس سے ہم گناہ کرتے ہیں، جس سے ہم چوری کرتے ہیں، جس سے ہم زناکاری کرتے ہیں، جس سے ہم دغا بازی کرتے ہیں، جس سے ہم لوٹ مار کرتے ہیں، جس سے ہم حسد خوری کرتے ہیں، ہم لالچ کرتے ہیں، جس سے ہم پالنے کے لیے دغا بازی کی روٹی کھاتے اور کھلاتے ہیں۔ تو یہ جسم خاکسار ہے، اس میں خاک میں مل جانا ہے۔ تو جب ہم اپنے آپ کو توبہ کریں گے تو ہمیں ایک روحانی بدن مل جائے گا، نیا بدن ملے گا، روح کا بدن ملے گا، جلالی بدن ملے گا، اور وہ بدن جو ہے وہ تنگ دروازے سے داخل ہو کر آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوگا۔ اس لیے ایک اور حوالہ دیکھوں گا میں کنیلیس کے ساتھ مل کر، لوکا کی انجیل 13 باب اس کی 24 آیت۔ اسی میں آپ کو سنا، اس نے ان سے کہا جان فشانی کرو کہ تنگ دروازے سے داخل ہو، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ بتیرے داخل ہونے کی کوشش کریں گے اور نہ ہو سکیں۔
اس نے ان سے کہا جافشانی کرو. یہاں دیکھیں گے کہ جافشانی کا کیا مطلب ہے. جافشانی ہے سخت محنت, لگن کے ساتھ, کڑی محنت, جان چھاڑ کر کے, انتہا کی محنت کر کے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. ہم ایسے ہی نہیں تیار ہو سکیں گے, ہو جائیں گے. اس کے لیے ہمیں آج وقت ہے آپ کو اور میرے پاس کہ ہم توبہ کریں, اپنے گناہوں سے توبہ کریں, اقرار کریں, توبہ کریں اور وہ روحانی بدن حاصل کر سکیں. پچھلے جمعے سلیم بھائی نے بڑا اچھا بتایا کہ دروازہ کھلا ہوا دروازہ ہے, لیکن وہ تنگ دروازہ ہے. اس تنگ دروازے کے لیے ہمیں سخت محنت کرنی ہے, کڑی محنت کرنی ہے, اپنی جان لگا کر لگن کے ساتھ ہم کریں گے کوشش تو ہمیں مل سکے گا روحانی بدن. اور وہ بدن ہم خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس دروازے میں داخل ہو سکیں گے, کیونکہ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ کوئی بھی میرے بغیر باپ کے تک نہیں آ سکتا. تو وہ جو تنگ دروازہ ہے وہ خدا یسوع مسیح ہے. جب ہم اپنی محنت کریں گے, لگن کریں گے, کے ساتھ توبہ کریں گے, اپنا اقرار کریں گے, تو ہم اس دروازے تک پہنچیں گے. اور وہ دروازہ تو یسوع مسیح ہے. اور اس کے بعد جب جائیں گے اس دروازے کے ساتھ ہم باپ تک پہنچ سکیں گے. یہاں ایک مثال بھی دی گئی ہے کہ دولت مند کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا اتنا آسان نہیں. اونٹ کا جو ہے سوئی کے ناکے تک پہنچ بے شک مزور ہے. یہاں پہ بھی اس تمثیل دی گئی جو کہ بہت سے لوگ اس کو طرح طرح سے پیش کرتے ہیں. کچھ کہتے ہیں 12 دروازے ہیں, کچھ کہتے ہیں ایک پل ہے, اس پل کے اوپر ایک ہی بندہ جا سکتا ہے. تو کیونکہ دولت مند اور ہم سب نے ایک دوسرے کا حساب دینا ہے, اپنا حساب دینا ہے, اپنے گناہوں کا حساب دینا ہے. تو اس لیے جو حساب دے گا کلیئر ہوگا اس کو روحانی بدل مل جائے گا, اور وہ بدل لے کر ہم خدا یسوع مسیح کے ذریعے ہم باپ تک پہنچ سکیں گے. تو ہمیں تنگی کاٹ کر, برداشت کر کر تو روح کا بدن حاصل کرنا ہے. اس لیے ہم کوشش کریں کہ خدا کے کلام کے مطابق یسوع مسیح کے ساتھ چلیں جو زندہ خدا ہے. یسوع مسیح نے کہا میں دنیا کی انتہا تک تمہارے ساتھ ہوں. یہ اس کا وعدہ ہے اور وعدوں کا سچا خدا ہے. مقدسوں کے لیے کلام کے سننے والوں اور اس پر عمل کرنے والوں کے لیے جو راستہ ہے وہ تنگ راستہ ہے, وہ سکڑا ہوا راستہ ہے. اس رات کے راستے کے لیے ہمیں جافشانی کرنی ہے, ہمیں سخت محنت کرنی ہے, لگن کے ساتھ کام کرنا ہے. خدا یسوع مسیح نے اپنا خون کا فدیہ دے کر, سولی پر جان دے کر, موت تیسرے دن زندہ ہو کے موت پر فتح حاصل کر کر اس نے ہمیں ابلیس کی بندر سے نکال دیا ہے. ابلیس کے جو بندر ہیں وہ توڑ ڈالے ہیں, گناہوں کی زنجیریں توڑ ڈالی ہیں, اس سے ہمیں صاف کر دیا, ہمیں پاک کر دیا ہے. اور اب ہمارا حق فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اس کے پیچھے ہو لیں. اس لیے آج ابھی وقت ہے کہ ہم سب اپنے گناہ سے توبہ کریں اور روح کا بدن حاصل کر کے جس کے لیے خدا یسوع مسیح نے اپنی جان دی. خدا باپ مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت برکت دے. اب قائد کے ساتھ ایک گیت گائیں گے اور میں درخواست کروں گا جماعت سے کھڑی ہو جائے.